بنگلہ دیش نے آنکھ مٹکا کیا ہماری کپاس پر، قیمتی پتھروں پر انڈیا نے آنکھ مٹکا کیا. یہ ساری محنت ہماری، کوشش ہماری، خط ہم نے لکھے، وہ عشق کا اظہار ہم نے کیا، اور زر مبادلہ جو ہے وہ کسی اور کے پاس جا رہا ہے. یہ آج کے پاکستان کی صورتحال ہے. ہمارا حال بہرحال ایک جیسا ہے، ہمارا حال بہرحال ایک جیسا ہے. 64 سالوں سے ہر ایک سال ایک جیسا ہے. کسی بھی رنگ میں رنگ خزاں نہیں جاتا، یہاں زرد ہرا لال ایک جیسا ہے. اس لیے کہ ایک نفسیاتی حجاب ہے. میں 2 آخری مثالیں دوں گا، پھر آپ سے اجازت لے لوں گا. اس پالیسی کو ہمیں ختم کرنا ہوگا، اس پالیسی کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. دیکھیں، یہ معاشی سیاست کا دور ہے. یہ سیاست پہلے معیشت کو ڈکٹیٹ کرتی تھی، اب معیشت سیاست کو ڈکٹیٹ کرتی ہے. لی گوانگ ہو سنگاپور کا، مہاتر محمد ہو ملیشیا کا، ڈینگ زیاؤ پنگ ہو جدید چائنا کا، نیلسن مینڈیلا ہو ساؤتھ افریقہ کا، انہوں نے اس عہد کے تقاضوں کو سمجھ کر، پھر ہم شیخ محمد کی بات کریں، ہم قابوس بن سعید السعید کی بات کریں، انہوں نے جو ماڈل اختیار کیا ہے، یہ ہانگ کانگ، سنگاپور، یہ ملیشیا، یہ ساؤتھ کوریا، یہ سب ہم سے پیچھے تھے، آج یہ سب ہم سے آگے چلے گئے. انڈیا ہم سے 80s میں پیچھے تھا، انڈیا ہم سے آگے چلا گیا. چائنا ہم سے 1980 میں پیچھے تھا، چائنا ہم سے آگے چلا گیا. یہ عمان، یہ UAE تو چے پدی کا شوربہ، ان کا تو کہیں دور دور تک ذکر نہیں تھا، اور آج یہ کہاں سے کہاں چلے گئے. انہوں نے گوگل کو استعمال کیا، یاہو کو استعمال کیا، مائکروسافٹ کو استعمال کیا، اور آج بل گیٹ کی سلیکان ویلی سے زیادہ طاقتور سلیکان ویلی سائبر آباد حیدرآباد دکن اور سائبلور بنگلور میں جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. ہمارے یہاں بھی بڑا ٹیلنٹ ہے، ہمارے یہاں بھی کراچی اگر ہم چاہیں، ہم بل گیٹس کے نظریے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جوڑ لیں، ہم باب ہوپ، سٹیو جابز اور جانی کیش کہ امریکہ سے اپنا رابطہ جوڑ لیں، اوباما اور بش کے امریکہ کو ایک طرف رکھ دیں. ہماری ضرورت اوباما کا اور ہماری ضرورت بش کا امریکہ نہیں ہے، لیکن ہماری ضرورت بل گیٹس کا امریکہ ہے، ہماری ضرورت اسٹیو جابز کا امریکہ ہے، ہماری ضرورت باب ہوپ کا امریکہ ہے، ہماری ضرورت جانی کیش کا امریکہ ہے. اور خدا کی قسم جس دن ہم نے یہ کر لیا تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کراچی سائبر آئیچی، لاہور سائبلور اور پشاور سائبر شاور اور کوئٹہ سائبر ایٹا بننے کی استعداد اور پوٹینشل رکھتے ہیں. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. بہت آسان فارمولہ ہے. ایک مثال سے آپ کو سمجھا دوں گا کہ ہمارے بچے جگنو کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں، بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے. اتنا ٹیلنٹ ہے ہمارے یہاں، اتنا اچھا آئی کیو ہے، تھوڑا سا انہیں مواقع فراہم کرنے کی ضرورت ہے، ذرا سا انہیں 2 قدم ان کی رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے. پھر وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے والے نہیں ہیں. یہ 18 کروڑ پاکستانی اگر اوورسیز پاکستانیوں کا کردار پاکستان میں وضع ہو جائے، وہاں پر جو اصلاحات درکار ہیں وہ ہو جائیں، تو یہ علامہ اقبال کے خواب اور ان کی فکر پر عمل درآمد کرنے کے مترادف ہوگا. اوورسیز پاکستانیوں کا کردار اور اصلاحاتی ایجنڈا، یہ 2 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ کس طرح ہوگا کہ یہ فون ذرا میرا نیچے رکھا ہوا نوکیا ذرا دینا، یہ مثال میں ضرور اس کی ضرورت ہے. بلیک فون جو ہے ذرا دے دیجیے. میں معذرت چاہتا ہوں، یہ آخری بات ہے، بہت اہم ہے، پھر میں آپ سے اجازت لے لوں گا کہ یہ پاکستان میں موبائل سیل فون، سیلولر فون کوئی 9 سے 10 کروڑ لوگ استعمال کرتے ہیں. ہماری آدھی آبادی یہ فون استعمال کرتی ہے. یہ سارا فون امپورٹڈ ہے، یہ باہر سے درآمد ہوتا ہے، یہ پاکستان میں آتا ہے، جس پر ہمارا قیمتی زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے. اور 9 کروڑ سیل فون میں سے آدھے سیل فون نوکیا کمپنی کے ہیں. شاید آپ میں سے
بہت سارے لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ یہ نوکیا کس ملک کی پروڈکٹ ہے. کیا آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے, ہاتھ کھڑا کرے, کہ یہ نوکیا کس ملک کی پروڈکٹ ہے؟ میں آفتاب بھائی یہاں بیٹھے انہی سے پوچھ لیتا ہوں. یہ فن لینڈ کی پروڈکٹ ہے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ فن لینڈ کے نوجوانوں کا آئی کیو مغل پورا, باغبان پورا, بھاٹی گیٹ, لاہوری گیٹ, لاہور, قصہ خانی بازار, پشاور, راجہ بازار, راول پنڈی اور کراچی میں لیاقت آباد اور اورنگی ٹاؤن کے نوجوانوں سے فن لینڈ کے نوجوانوں کا آئی کیو بہتر اور آگے نہیں ہے. یہ میرا دعویٰ ہے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. بہت آسان فارمولا ہے کہ نوکیا کے اوپر پابندی لگا دیں. ہم ایک کامرس کی پالیسی کا ایک SRO جاری کرنا ہے کہ جب تک ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کرے گا نوکیا, ہم 4.5 کروڑ نوکیا فون استعمال نہیں کریں گے. صرف ٹیکنالوجی کے ٹرانسفر کی شرط رکھ دیں. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو آج کی دنیا مائکروسافٹ, یاہو اور گوگل کی دنیا ہے, کٹ اینڈ پیسٹ کی دنیا ہے, ڈاؤن لوڈ کی دنیا ہے. یو نیڈ ناٹ ٹو انوینٹ دا ویل اگین. پہیا دوبارہ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب کچھ آپ کے گھر کے PC کمپیوٹر کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. سب کچھ موجود ہے. ہم چاہیں تو اس نوکیا کی جتنی بھی فیکٹریاں کراچی میں لگیں گی, جب یہ شرط ہم لگا دیں گے تو ہر فیکٹری کے پیچھے صحن میں ہم ایک چھوٹی سی لیبارٹری اور ورک شاپ قائم کریں گے, جہاں لیاقت آباد کے, باغبان پورا کے, بھاٹی گیٹ لاہور کے, لاہوری گیٹ کے, مغل پورا کے بچوں کو وہاں بٹھا دیں گے کہ بھائی 2 سال تک اس فون کو کھولو, بند کرو, بند کرو اور کھولو. اور 2 سال کے بعد وہی بچے ہمیں نوکیا سے 1000 لاکھ کروڑ درجہ بہتر پاکستانی ورژن آف نوکیا بنا کر دے سکتے ہیں. میں دعوے کے ساتھ. چائنا نے کیا کیا؟ چائنا کے نوکیا میں زیادہ ٹیکنالوجی ہے, اس لیے کہ چائنا نے یہی کیا, ہانگ کانگ نے یہی کیا, سنگاپور نے یہی کیا, جاپان نے یہی کیا ہے. تو پھر ہم یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ اور آج انڈیا بھی یہی کام کر رہا ہے, ہم بھی یہی کام کر سکتے ہیں. اور پھر ہمارا نوکیا, ہم اسے نوکیا نہیں کہیں گے بلکہ اپنی پرائیڈ لینے کے لیے, اپنے اعزاز اور افتخار کے لیے, پاکستان پی سے آتا ہے تو ہم اس نوکیا کا نام بھی پھر پوکیا رکھ دیں گے. پاکستانی برانڈ آف نوکیا ول بی پوکیا. اور یہ پوکیا اس سے زیادہ, ابھی تو لوگوں نے 2 سم والا چائنا نے فون نکالا ہے, 2 سم والا. انشاءاللہ تعالی لاہور کے, کراچی کے نوجوانوں کو آپ یہ دے دیں گے تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم اس میں 3 سمیں نکال لیں گے. اور ابھی تو صرف وہ بچے جو یہ پیکیجز آ رہے ہیں کہ رات کو مفت, تو وہ سب بچے وہ یوز کر رہے ہیں رات کو نوکیا. اور وہ پالیسیاں جو پیکیج کی ہیں اس سے ہمارے معاشرے پر کیا اثر پڑ رہا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے. پوری رات کو لوگ جاگ کر ٹیلی فون پر بات چیت ہو رہی ہے. اگر یہی جو وقت ٹیلی فون پر بات چیت میں ضائع ہو رہا ہے, یہ سیب جو گود میں گرا ہے اسے کھانے کی بجائے اگر اس پر تجسس کر لیں, اس پر اپنا دماغ لگا دیں, تو ہم اس سے آسمانوں کو, فضاؤں کو تسخیر کر سکتے ہیں. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. میں تو صرف یہ پیغام آپ تک لایا تھا. آخری مثال جو کل بھی میں نے دی تھی اسے دہرانا چاہوں گا کہ ایشو کیا ہے. یہ نوجوانوں کی بات ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. ابھی وہ ستاروں پہ نہیں ڈال رہے کمند, وہ ابھی ستارہ پر ڈال رہے ہیں جو پڑوس میں رہتی ہے. ابھی جتنے بھی نوجوان ہیں وہ ٹیلی فون پر پڑوس کی ستارہ پر کمنٹ ڈال رہے ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا ستاروں پہ ڈالو کمنٹ بھائی. تو اب ہمیں یہ فرق بچوں کو سکھانا ہے. منیر بھائی, یاسین بھٹی بھائی, شاہد بشیر نظر نہیں آ رہے آج مجھے. ہمیں یہ کرنا ہوگا بھائی, ملک کو آگے لے جانے کے لیے ہمیں یہ قربانی دینی ہوگی, ہمیں کام کرنا ہوگا. اور جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روٹی, اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو, وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور وہیں پر فیوڈلزم پوری آب و تاب کے ساتھ پنپ رہا ہے. تو یہ کیسے علامہ اقبال کا پاکستان ہوگا؟ یہ تو انتہا پسندوں, دہشت گردوں کا پھر پاکستان بنے گا, جہاں لینڈ ریفارمز نہ ہو, جہاں کسانوں ہاریوں, بے زمین کسانوں ہاریوں کو زمینیں نہ دی جائیں,
آزاد اور خود مختار کیسے ہوگا پاکستان، اپنے پیروں پہ کیسے کھڑا ہوگا یہ پاکستان، یہ ساری باتیں ہیں. اور جب یہی باتیں ہم کریں گے، میں اپنی بات کو کٹ کر کے علامہ اقبال کو دیکھیں کہ بڑے شاعروں کی 3 نشانیاں ہیں جو عالمی سطح پہ ریکاگنیشن حاصل کرتے ہیں، کہ وہ اپنے زمانے پر بھی گہری نظر رکھیں اور آنے والے زمانوں پر بھی ان کی عمیق نگاہ ہو، ان کی گہری نگاہ ہو. علامہ اقبال نے بجا طور پر جو رہنمائی کی، اگلے زمانے کی بھی انہوں نے بات ہمیں بتائی. ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمند، اس وقت تو چاند پر بھی لوگ نہیں گئے تھے. یہ علامہ اقبال نے تو اپنے نوجوانوں کو کہا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، اس دنیا کو آپ تسخیر کر سکتے ہیں. یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دنیا اس کے لیے ہے جو اسے تسخیر کرے. اپنے زمانے سے آگے جا کر بات کی اور اپنی زبان سے بھی آگے جا کر بات کی کہ ان کی شاعری کا ترجمہ آج کئی زبانوں میں ہو رہا ہے. دوسری زبان کے بولنے والے بھی ان کی شاعری کو جو ہے وہ اپناتے ہیں، پسند کرتے ہیں، سراہتے ہیں اور اسے مفکرانہ کلام کہتے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. پھر زبان، زمانہ اور زمین، صرف ایک خطہ زمین تک ان کی شاعری محدود نہیں تھی، ان کی شاعری بھی جو ہے وہ زمین کی حدود سے آگے گئی. وہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کی جستجو میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی لامحدود ہے، باقی ساری کائنات محدود ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود بھی اس محدود کائنات کی بھی جو لامحدودیت ہے، جو انسان کے ویژن اور انسان کے کمپریہنشن میں نہیں ہے، اس کو بھی تسخیر اگر ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں. آج انسانوں کی ڈی کوڈنگ ہو گئی ہے، ہیومن ڈی کوڈ ہو گیا ہے. آج کلوننگ ہو رہی ہے. آج ایک ہی جیسے انسان اور ایک ہی جیسے جانور، انسانوں کے اعضاء جو ہے وہ بنائے جا سکتے ہیں. دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. تو یہ وہ فلسفہ، وہ نظریہ، گرامین بینک بنگلہ دیش میں 70 لاکھ یہ ہے وجود زن سے ہے کائنات میں، تصویر کائنات میں رنگ. تو آج بنگلہ دیش کی 70 لاکھ مائیں، بہنیں، خواتین بنگلہ دیش کی معیشت میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، اور انہوں نے مردوں کے شانہ بشانہ کام کیا اور آج بنگلہ دیش کو وہ تیزی سے اپنے پیروں پر کھڑا کرنے میں مدد کر رہی ہے. بنگلہ دیش کی ترقی کی شرح نمو، ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم سے بہت آگے چلی گئی ہیں. یہ ہمارا اپنا ملک تھا. ان بنگالیوں نے بھی قائد جو ہے وہ حضرت علامہ اقبال کے فلسفے کو، فکر کو اپنایا. میں آخری بات یہ کہوں گا کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے، لیکن ہمیں اسے الٹا کر کے پڑھنا ہوگا کہ ایک اچھی مچھلی سارے تالاب کو اچھا کرتی ہے. ہمیں یہ محاورہ دینا ہوگا. اور آخری بات، وہ کل والی مثال میں دہراؤں گا، اس نفسیاتی حجاب کو پاکستان کے عوام کو، ماؤں بہنوں کو، جو بھی پسے ہوئے لوگ ہیں، مزدور ہوں، بے روزگار، طالب علم ہوں، تعلیم یافتہ لوگ ہوں، ان سب کو اس حجاب کو ختم کرنا ہوگا. یہ بیریئر کو توڑنا ہوگا کہ پاکستان میں انقلاب نہیں آ سکتا، پاکستان میں تبدیلی نہیں آ سکتی، ایک ورکنگ کلاس، ایک مڈل کلاس آگے نہیں آ سکتی. ہمیں اس کو توڑنا ہوگا. بالکل اسی طرح جیسے ایک کالا صدر امریکہ کے سفید گھر میں بیٹھا ہوا ہے، جس کا تصور اس سے پہلے ناممکن ہوتا تھا. ایک کالا صدر امریکہ کے سفید گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو پاکستان کے کسان اور ہاری بھی پاکستان کے سفید گھروں میں جو ہے وہ جا کر اقتدار کی باغ ڈور سنبھال سکتے ہیں. پاکستان میں بھی یہ انقلاب اور یہ تبدیلی ممکن ہے، اور اس کے لیے ہمیں اس حجاب کو ختم کرنا ہوگا. ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں اپنی شادی کے وقت اس ذہنی پریشر میں ہوتی ہیں کہ وہ ایک نئی جگہ جا رہی ہیں، سسرال کیسا ہوگا، وہ ایک نئی جگہ جا رہی ہیں، ان کی سس کیسے ہوگی، ان کی ساس کیسی ہوگی، نیا ماحول کیسے ہوگا. اور ان کی دعا یہی ہوتی ہے کہ ربا یا تے سس چنگی ہوئے، ربا یا تے سس چنگی ہوئے، یا پھر اودی فوٹو دیوار تے ٹنگی ہوئے.
ربا یا تے ساس چنگی ہووے یا پھر اودی فوٹو دیوار تے ٹنگی ہووے. یہ ہاری اور کسان بھی کہتے ہیں کہ وڈیرے اچھے ہو جائیں, جاگیردار اچھے ہو جائیں, یا پھر ان کی تصویریں دیوار پر لٹک جائیں, تو ان کی تصویریں ایسے ہی نہیں دیوار پر لٹکیں گی. اس کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی, اس کے لیے محنت کرنی ہوگی, اور محنت ہی سے جو ہے وہ پاکستان میں انقلاب آئے گا, تبدیلی آئے گی. دن اور رات کام کرنا ہوگا, اور ایک عام آدمی کو جو ہے وہ کمر باندھ کر نکلنا ہوگا. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے, بتا تیری رضا کیا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. میرے خیال میں اور زیادہ بات کیا ہوگی. آخری اشعار پڑھ کے آپ سے میں اجازت لوں گا کہ اس پاکستان کو بدلنا ہے جس کا امیج دنیا میں کیا ہو رہا ہے. 56 ملک اسلامی انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات کی بات کر رہے ہیں. ہم امریکہ کو بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں, بھارت سے بھی اچھے تعلقات قائم نہیں کرنا چاہتے. تو کیا آسمان سے ڈالر آئیں گے؟ کیا درختوں پر اشرفیاں اگیں گی؟ کچھ نہ کچھ تو منیر بھائی کرنا ہوگا. ریجنل ٹریڈ کے بغیر سروائیول ممکن نہیں ہے. ریجنل اکانومک ڈیولپمنٹ کے بغیر یہ ساری چیزیں ممکن نہیں ہے. میں یہی کہوں گا کہ نہ فضاؤں میں نہ ڈھونڈ تو, نہ ہی مخبروں میں تلاش کر. فضاؤں میں نہ ڈھونڈ تو, نہ ہی مخبروں میں تلاش کر. جو صلیب پر ہیں سجے ہوئے, مجھے ان سروں میں تلاش کر. میں انا الحق کی پکار ہوں, نہ ادھر ادھر تلاش کر. میں انا الحق کی پکار ہوں, نہ ادھر ادھر تلاش کر. میں ہوں نام لیوا حسین کا, مجھے خنجروں میں تلاش کر. میں آخر میں آپ سے, مجھے یہ حکم دیا تھا سخاوت علی بخاری صاحب نے کہ آج کوئی سیاسی بات نہیں کرنی, آج صرف علامہ اقبال کے فکر اور فلسفے پر بات کرنی ہے. آپ خدا کو حاضر ناظر جان کر کہیں کہ میں نے جتنی باتیں کی ہیں یہ علامہ اقبال کے فکر و فلسفے کے مطابق کی ہے یا میں نے اس سے ہٹ کر کوئی بات کی. میں فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں, آپ جج ہیں اور آپ بھی جسٹس رہی ہیں, تو آپ سے بہتر انصاف کرنے والے لوگ پاکستان میں نہیں ہو سکتے. بہت بہت شکریہ. شکریہ جناب وزیر. بہت سیاستدان بہرحال سیاستدان ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اصل میں یہ بات بخاری صاحب نے اس لیے کہی کہ مجھے ایک اعلان کرنا تھا جو میں کرنا بھول گیا تھا, اور وہ یہ تھا کہ بخاری صاحب کی اور ان کے ساری ٹیم کی جو یہاں خدمات ہیں, میری درخواست ہوگی ان سے اور آپ سب لوگوں کی سفارش مجھے چاہیے کہ سمندر پار پاکستانیوں کے معاملات کو عمان میں, مسقط میں اور سلالہ یا جہاں بھی پاکستانی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے میری وزارت کے ساتھ, حکومت پاکستان کے ساتھ کوارڈینیشن کے لیے میں نامزد کرنا چاہتا ہوں سخاوت علی بخاری صاحب کے نام کو. تو مجھے اس کی آپ اجازت دیں اور ان کی مجھے اجازت چاہیے ہوگی, اور یہ میرے لیے بہت جو ہے وہ خوشی کا باعث ہوگا. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب. اب باری ہے موسیقی کی, تو میں درخواست کرتا ہوں مادام عذرا علیم صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس سیگمنٹ کا اعلان کریں. اس سے پہلے آپ کو ڈھیروں ڈھیروں مبارکباد. اور خواتین حضرات, کلام اقبال کے ساتھ ہمارے ساتھ موسیقی کو پیش کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لائیں گے. سب سے پہلے میں دعوت دوں گی عمران صاحب کو, جو کی بورڈ پر اپنی انگلیوں کا جادو چلاتے ہیں. آپ کی تالیوں میں, ہم انہیں استاد عمران بھی کہتے ہیں. ان کے ساتھ میں دعوت دے رہی ہوں ذیشان کو, جو گٹارسٹ ہیں اور خوبصورت آواز کے مالک بھی ہیں. تالیاں بھی ہونی چاہیے, فنکاروں کی حوصلہ افزائی آپ کی تالیوں سے ہی ہو سکتی ہے. ان کے ساتھ ساتھ محمد علی آفریدی لکی, جو آج کے ماڈرن دور کے طبلہ نواز ہیں. آپ دیکھیں گے کہ کوٹ پہن کر, ٹائی لگا کر طبلہ بجائیں گے آپ کے لیے, اور جب یہ طبلہ بجائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا جادو یہاں پر چلے گا. اور ان کے ساتھ ساتھ میں دعوت دے رہی ہوں جناب شوکت صاحب کو.
यहाँ पर मकामी फनकारों में बहुत ही अपना एक अलग मकाम रखते हैं। शौकत साहब, मेहदी हसन और गुलाम अली साहब की गज़लें बेहतरीन गाते हैं। आज कलाम इकबाल से हमें नवाजेंगे। और आज के ख़ास फनकार जो बतौर ख़ास पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए, डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल की 134वीं यहाँ पर सालगिरह मनाने के लिए जवाद साहब, जो अल्लामा इकबाल एकेडमी लाहौर से उनका ताल्लुक़ है, बहैसियत प्रोफेसर वहाँ पर मुकीम हैं, वहाँ पर कायम हैं और यहाँ पर आए हैं इकबाल का कलाम लेकर। और हम देखेंगे कि उनकी मौसीकी से और संगीत से जो लगाव है वो किस तरह इसमें ये तवाज़ुन करते हैं। आपकी भरपूर तालियों में जनाब जवाद साहब। मैं सबसे पहले गिलानी साहब का, तारिक सुहेल साहब का, सुहेल उमर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया। और मेहमानान ख़ुसूसी फ़ारूक साहब और हमारे जो मस्कत के हमारे यहाँ पे अभी गए हैं रईसानी साहब, और पाकिस्तानी और ओमानी, बल्कि पाकिस्तानी दोस्त ही यहाँ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मेरा ताल्लुक़ पंजाब यूनिवर्सिटी से है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ फ़िलासफ़ी का वहाँ। वो थोड़ा सा उन्होंने कंफ्यूज कर दिया। और मेरा म्यूज़िक से, लिटरेचर से शुरू से एक ताल्लुक़ है। अल्लामा इकबाल की नज़्म पेश करनी है और उन्वान देखिए कि फ़रिश्ते जन्नत से आदम को रुखसत करते हैं। फ़रिश्ते जन्नत से आदम को रुखसत करते हैं और ये देखिए कि वो रुखसत करते हुए क्या कह रहे हैं। अता हुई है तुझे रोज़ो शब की बेताबी, अता हुई है तुझे रोज़ो शब की बेताबी, खबर नहीं कि तू खाकी है या किसी माँ भी, अता हुई है तुझे रोज़ो शब की बेताबी, खबर नहीं कि तू खाकी है या किसी माँ भी, अता हुई है तुझे रोज़ो शब की बेताबी। सुना है खाक से तेरी नमूद है, लेकिन सुना है खाक से तेरी नमूद है, लेकिन तेरी सरिश्त में है और कभी में है ताबी, खबर नहीं कि तू खाकी है या किसी माँ भी, अता हुई है तुझे रोज़ो शब की बेताबी। तेरी नवाज़ है बेपर्दा जिंदगी का ज़मीर, तेरी नवाज़
سحر گاہی. حضرات تشریف رکھیں, بیٹھیں, بیٹھ کے بات کریں پلیز, اپنی سیٹوں پہ بیٹھیں. دوستو آپ سے درخواست ہے, دوستو یہ بیٹھیں آپ. یہ میری نہیں علامہ اقبال کی توہین ہے. میں ان کا کلام گا رہا ہوں اور آپ مسلسل ادھر ادھر. یہ آپ یا بیٹھ جائیے یا اس کو بند کر دیتے ہیں. یہ علامہ اقبال کی شاعری کی بہت توہین ہے. تشریف رکھیے ورنہ میں بند کر دیتا ہوں. اس طرح نہیں گانا. یہ تو علامہ تو ادب کا سبق دیتے ہیں. عطا ہوئی ہے تجھے روز و شب کی بیداری, خبر نہیں کہ تو خاکی ہے یا کسی مامی. عطا ہوئی ہے تجھے روز و شب کی بیداری. گراں بہا ہے تیرا گری آئی سحر گاہی. گراں بہا ہے تیرا گری آئی سحر گاہی. اسی سے ہے تیرے نخلے کوہن کی شادابی. خبر نہیں کہ تو خاکی ہے یا کسی مامی. عطا ہوئی ہے تجھے روز و شب کی بیداری. تیری نوا سے ہے بے پردہ زندگی کا ضمیر. تیری نوا سے ہے بے پردہ زندگی کا ضمیر. کہ تیرے ساز کی فطرت نے کی ہے مزراری. خبر نہیں کہ تو خاکی ہے یا کسی مامی. عطا ہوئی ہے تجھے روز و شب کی بیداری. خبر نہیں کہ تو خاکی ہے یا کسی مامی. عطا ہوئی ہے تجھے روز و شب کی بیداری. بس ایک آئٹم اور پیش کروں. یہاں مجھے ایک واقعہ بہت انٹرسٹنگ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک دفعہ اسی طرح ایک پروگرام تھا تو میں گا رہا تھا, تو لاہور میں میڈم نور جہاں آئیں, تو ظاہر ہے چونکہ بڑی سٹار تھیں تو ان کے آتے ہی سب لوگ, تو میں اس قدر متاثر ہوا وہ فوراً نیچے بیٹھ گئیں. ان کا مطلب تھا کہ اگر میں کھڑی رہوں گی تو پھر تو کچھ, تو میں بہت شکر گزار ہوں. اسی طرح ولید اقبال صاحب نے آج ہیلپ کی. میں آپ کو یہ سنانے لاہور سے آ رہا ہوں اور میں پروفیشنل سنگر بھی نہیں ہوں. میں نے گانا بہت سیکھا ہے مگر میرا تعلق پنجاب یونیورسٹی سے ہے, تو اس طرح نہ کیجیے. ہر لہجے میں
لہجہ ہے مومن، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی یاد، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی یاد، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، ہر لہجہ ہے مومن۔ قہاریو غفاریو قدوسیو جبرو، قہاریو غفاریو قدوسیو جبرو، ہے چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان، یہ چار عناصر ہو بنتا ہے مسلمان، ہر لہجہ ہے مومن۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، معلوم کہ مومن خالی نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، خالی نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی یاد، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، ہر لہجہ ہے مومن۔ جسے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، جسے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے بہل جائے وہ طوفان، دریاؤں کے دل جس سے بہل جائے وہ طوفان، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی یاد، ہر لہجہ ہے مومن۔ قہاریو غفاریو قدوسیو جبرو، قہاریو غفاریو قدوسیو جبرو، یہ چار عناصر تو بنتا ہے مسلمان، یہ چار عناصر
कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान, कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान, हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, हर लहजा है मोमिन। शुक्रिया जनाब प्रोफेसर मोहम्मद जवाद साहब। जी तो चाहता है कि ये महफिल रात भर चलती रहे, हम बैठे रहें, सुनते रहें। बहुत अच्छी आवाज़ और कलाम अलामा का, लेकिन चंद मजबूरियां आड़े आ रही हैं कि हमें कहीं जाना है और वहाँ के लिए भी एक वक्त मुकर्रर किया गया है, वहाँ पहुँचना है। हम पहले ही कोई तकरीबन 40 मिनट लेट हो चुके हैं, तो अब इजाज़त चाहते हैं। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह कायद आज़म के यौम पैदाइश पे फिर मुलाकात होगी। अज़रा अलीम से दरख्वास्त है कि स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा कर दें। शुक्रिया बुखारी साहब। इस प्रोग्राम के लिए जिन कंपनीज़ ने हमारे साथ ताउन किया उनके हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं। स्पॉन्सर्स में हमारे साथ रहे पाकिस्तान एम्बेसी, ओमान और एक्स लीजिंग कंपनी, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA, पाकिस्तान स्कूल मस्कत, हबीब बैंक लिमिटेड, टाइम्स ऑफ ओमान, अल फलीज प्लास्टिक, MBT मस्कत बीच ट्रेडिंग LLC, उमर अल खयाम रेस्टोरेंट, अलवलजा होटल LLC, अबू रीम ग्रुप ऑफ कंपनीज, द गोल्डन स्पून रेस्टोरेंट, स्टार लाइफ को LLC, इत्तेफाक ट्रैवल एंड टूरिज्म, ब्लू डायमंड, प्रीशियस लाइफ LLC, कबीर गबोल LLC, इसके बाद हमारे साथ दूसरे रेस्टोरेंट भी, और सहारा फर्नीचर इंटरनेशनल, और अल्ताज ट्रेडिंग, अलसाइल रेस्टोरेंट, अल्फा ग्राफिक और अल-फलज होटल मस्कत का, और इस प्रोग्राम के प्रेजेंटर यूनाइटेड ड्रीम LLC। हम इन तमाम करम फरमाओं के इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे साथ आज का ये प्रोग्राम डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल साहब की जश्न विलादत 134वां उनका सालगिरह और ख़ुदी के उन्वान से हमने ये प्रोग्राम किया। आप तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए।